تو اس کو ہم کہتے ہیں تائیوان ریلیشنز ایکٹ. یہاں پر ایک دوسرے کو ریکگنائز کیا گیا. یاد ہے 1949 میں یو ایس اے نے بیجنگ کو ریکگنائز نہیں کیا تھا بلکہ تائیوان کو ریکگنائز کیا تھا اور تائیوان کو ملیٹریلی سپورٹ بھی کی تھی. تو ابھی تک ہم 1949 سے اگر دیکھیں کہ 1979 تک کنفرنٹیشنز انگیجمنٹ ہوتی رہی ہیں. پھر اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں مئی 1999 میں جب بیلگریڈ ایمبیسی بامبنگ ہوئی تو نیٹو نے کہا کہ یہ جو بامبنگ ہوئی ہے یہ ایکسیڈنٹلی ہوئی ہے. اس وجہ سے بھی پھر یو ایس اے اور چائنا کی کانفلکٹ بڑا، ٹینشنز مزید یہاں پر پھر رائز ہوئی. اکتوبر 2000 میں یو ایس اے اور چائنا کے ریلیشنز پھر نارملائزڈ ہوئے. دونوں نے یو ایس چائنا ریلیشنز یہاں پر نارملائز ہوتے ہیں، ٹریڈ ہوتی ہے، ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے، ڈپلومیسی کو یہاں پر اسپیس دی جاتی ہے. اور پھر 2001 میں چائنا ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کو جوائن کرتا ہے اور ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کا حصہ بن جاتا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں 2005 میں جب یو ایس اے نے بیجنگ کو ہر طرح سے ریکگنائز کیا اور ایز این ایمرجنگ پاور ریکگنائز کیا اور پھر چائنا کے ساتھ ڈائیلاگ بھی کیے. 2007 میں چائنا نے 18% آف اٹس بجٹ کی جو ایلوکیشن ہے وہ ملٹری کے اوپر کی. تقریباً $45 بلین چائنا نے اپنی ملٹری کے اوپر اسپینڈ کیے. پھر ہم دیکھتے ہیں 2010 میں چائنا بیکیم دی ورلڈز سیکنڈ لارجسٹ اکانومی. چائنا کی یہاں پر $1.33 ٹریلین اکانومی تھی. چائنا اس ٹائم پر جاپان کو بھی پیچھے چھوڑ چکا تھا. اور پھر 2011 میں چائنا کی $5.3 ٹریلین کی اکانومی بن کر سامنے آیا، رائزنگ پاور کے طور پر سامنے آیا. اور پھر 2011 میں دوسری طرف یو ایس اے میں اوباما کا ٹائم پیریڈ تھا اور پھر اوباما نے یو ایس اے کی پالیسی کو شفٹ کیا ٹورڈز ٹرانس پیسیفک اوشن. اور وہاں پر انہوں نے کہا کہ یہاں پر ملٹی ڈائمینشنل ٹریڈز ہوں گی، فری ایگریمنٹس ہوں گے، الائنسز ہوں گے اور ساؤتھ چائنا سی ایشیا میں یہاں پر چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے پھر ٹرانس پیسیفک پارٹنرشپ بھی کی گئی. اور پھر 2012 میں پریزیڈنٹ جن پنگ چائنا کی صدارت سنبھالتے ہیں، چائنا کو اکانومی میں لیڈ کرتے ہیں